بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 7 ویئر پلس بی. آج ہم دیکھیں گے کہ ویئر کو کس طریقے سے بی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویئر ہے کیا. ویئر ایک ایسا لفظ ہے جو جو لوکیشن معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور کوئی بھی جگہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو بیسکلی یعنی ویئر جو ہے وہ ایک سوال پوچھنے والا لفظ ہے، جس سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. یعنی کہ جگہ معلوم کرنے کے لیے ویئر کا استعمال کیا جاتا ہے. ویئر آلویز کمز بفور بی. ویئر جو ہے وہ ہمیشہ بی سے پہلے استعمال ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بی کے بعد نہیں آتا، یہ ہمیشہ بی سے پہلے ہی استعمال ہوگا. ویئر کے معنی آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گے. میں ہمیشہ یہی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اردو سے انگریزی ترجمہ نہ کیا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ورڈ فار ورڈ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی جو انگلش ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ 100% صحیح نہیں ہو سکتی. کوشش یہ کیا کریں کہ انگلش میں ہی سوچیں اور انگلش میں ہی اس کو بولنے کی کوشش کریں. خیر، ویئر کے معنی کہاں ہوتے ہیں؟ تو ویئر جو ہے وہ جگہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی چیز کی یا کسی بھی شخص کی جگہ یا اس کی لوکیشن معلوم کرنی ہے آپ نے کہ وہ کہاں پر ہے، کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص کہاں پر ہے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ویئر کا استعمال کریں گے. اور ویئر جو ہے ہمیشہ بی سے پہلے استعمال ہوتا ہے. مثال پہ آتے ہیں، ویئر از دا بک، کہ کتاب کہاں ہے. ویئر از دا بک، کتاب کہاں ہے. تو آن دا ٹیبل، ٹیبل پر. تو دس از شارٹ آنسر. لیکن آپ کو معلوم ہوگا، آپ شارٹ آنسر اور لانگ آنسر ہم پہلے ہی اس سے پچھلے یونٹس کے اندر ہم شارٹ آنسر اور لانگ آنسر کر چکے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ابھی بھی یاد ہوگا کہ شارٹ آنسر اور لانگ آنسر کیا ہوتے ہیں. تو ویئر از دا بک آن دا ٹیبل، یہ شارٹ آنسر ہے. ویئر از دا بک از آن دا ٹیبل، یہ لانگ آنسر ہے. اچھا، انکریکٹ فارم پہ آتے ہیں ذرا. ویئر دا بک، دس سینٹینس از رانگ، یہ جملہ بالکل ہی غلط ہے. ویئر دا بک، بیکاز آپ کے پاس بی کا ہونا یعنی ہیلپنگ ورب کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. اس کے بغیر جملہ کبھی بھی صحیح نہیں بن سکتا. تو ویئر دا بک از رانگ، یہ ویئر دا بک جو ہے یہ غلط ہے. ویئر از دا بک ہونا چاہیے. اچھا جی، اب آتے ہیں کچھ انفارمیٹیو اور کنفرمیٹیو کوشچنس کی طرف. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انفارمیٹیو کوشچنس کہلاتے ہیں. اور کچھ کوشچنس یعنی کہ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کنفرمیٹیو کہلاتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کنفرمیٹیو کیا ہوتے ہیں. کنفرمیٹیو سوالات وہ ہوتے ہیں جو کہ بی سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ از ایم آر سے. وہ کوشچن جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہی کس سے ہوتا ہے؟ بی سے ہوتا ہے، یعنی کہ از ایم آر سے ہوتا ہے. اور ان کا جو آنسر ہوتا ہے، ان سوالات کا آنسر وہ یس یا نو میں ہو سکتا ہے. یعنی ان کو کسی قسم کی معلومات کی ضرورت، اس سوال کے جواب میں کسی قسم کی معلومات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ یس اور نو میں ہو سکتا ہے. مثال نمبر 1 پہ دیکھتے ہیں، از دا بک آن دا ٹیبل. از دا بک آن دا ٹیبل، کیا کتاب جو ہے وہ میز پر ہے؟ تو آنسر کیا ہو سکتا ہے؟ یس اٹ از اور نو اٹ از ناٹ. تو مثال کے طور پہ یہاں پر آنسر کیا ہے؟ یس اٹ از. تو یہ کیا ہے؟ کنفرمیشن ہے. یہ ایک قسم کی کنفرمیشن ہے. آپ نے کسی قسم کی انفارمیشن نہیں دی اس میں، صرف آپ نے اس کا جواب دیا ہے ہاں ہے یا نہیں ہے. تو از دا بک آن دا ٹیبل، کیا کتاب جو ہے وہ میز پر ہے؟ یس اٹ از، ہاں. یس، ہاں وہ ہے. نمبر 2 دیکھتے ہیں، آر یو ہنگری، کیا تم بھوکے ہو؟ یس آئی ایم اور نو آئی ایم ناٹ. نو آئی ایم ناٹ. سو آر یو ہنگری، کیا تم بھوکے ہو؟ اٹ ریکوائرز کنفرمیشن، اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی انفارمیشن. یعنی کہ اس کو جو ہے کسی بھی قسم کی معلومات کی ضرورت نہیں، صرف ہاں یا نہ میں جواب ممکن ہے. اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. تو آر یو ہنگری، یس آئی ایم اور نو آئی ایم ناٹ. تو یہ بھی کیا ہے؟ کنفرمیشن ہی ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے. اب نظر ڈالتے ہیں کچھ انفارمیٹیو کوشچنس پر. انفارمیٹیو کوشچنس وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا. ان کو جو ہے وہ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے. ان سوال کا جو جواب ہوتا ہے، ان سوالات کا جواب جو ہے وہ انفارمیشن کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی بھی ہاں یا نہ کی صورت میں نہیں ہو سکتا. اور یہ جو سوال ہوتے ہیں، جو انفارمیٹیو کوشچنس جو ہوتے ہیں جن کو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ شروع کس سے ہوتے ہیں؟ یہ WH ورڈ سے شروع ہوتے ہیں. اب WH ورڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ WH ورڈ مثال کے طور پہ ویئر
یہ WH ورڈ ہے, who یہ بھی WH ورڈ ہے, how یہ بھی WH ورڈ ہے. تو انفارمیٹیو کوشچنز جو ہیں وہ WH ورڈ سے ہی شروع ہوتے ہیں اور ان کا آنسر جو ہوتا ہے وہ یس اور نو میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ان کو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. مثال نمبر 1 پہ دیکھتے ہیں, ویئر از دا بک, کتاب کہاں ہے. تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا. تو آپ کو انفارمیشن دینی پڑے گی, آپ کو معلومات دینی پڑے گی. تو ویئر از دا بک, کتاب کہاں ہے. آن دا ٹیبل, یہ انفارمیشن ہے کہ کتاب کہاں پر ہے, ٹیبل پر ہے یا میز پر ہے. ویئر از دا بال, گیند کہاں پر ہے. انڈر دا ٹیبل, میز کے نیچے. تو یہ بھی کیا ہے, انفارمیشن ہے. آپ ویئر از دا بال کا جواب جو ہے وہ کنفرمیٹو نہیں ہو سکتا, یعنی کہ یس اور نو نہیں ہو سکتا. اگر میں آپ سے کہوں ویئر از دا بال, کیا آپ کہہ سکتے ہیں یس اور نو؟ آپ نہیں کہہ سکتے. تو ویئر از دا بال اٹ ریکوائرز سم انفارمیشن, اس کو انفارمیشن کی ضرورت ہے. تو ویئر از دا بال انڈر دا ٹیبل, یہ شارٹ ریپلائی ہے, ٹھیک ہے, شارٹ آنسر ہے, اور یہ کیا ہے, انفارمیشن ہے. تو آپ نے دونوں, یعنی ویئر از دا بک بھی انفارمیشن مانگ رہا ہے اور ویئر از دا بال یہ بھی انفارمیشن چاہتا ہے. تو آپ نے انفارمیشن کیا پرووائڈ کری, ویئر از دا بک کو آن دا ٹیبل, انفارمیشن. ویئر از دا بک انڈر دا ٹیبل, یہ بھی کیا ہے, انفارمیشن ہے. یہ دونوں کے دونوں آپ دیکھ رہے ہیں, آن دا ٹیبل اور انڈر دا ٹیبل, یہ پریپوزیشنل فریزز ہیں اور یہ شارٹ ریپلائیز ہیں, شارٹ آنسر ہے. تو لانگ آنسر کیا ہو سکتا ہے, ویئر از دا بک از آن دا ٹیبل. ویئر از دا بال is under the table.